درک بہت احترام جگر گوشہ قاسی ملت خطیب مرکزی جامع مسجد احمد علی شاہ مرکز اہل سنت سرگودا حضرت علامہ صاحبزادہ الحافظ قاضی احمد حسن چشتی صاحب سربراہ شباب اہل سنت پاکستان، آپ کی خدمت عالیہ میں ادب سے گزارش خوبصورت کلمات سے ہمارے قلوب کو نور کی ضیافاشوں سے منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک محبت بسط واجب الاحترام زینت محفل، وارثان محراب و منبر، انتہائی قابل قدر علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بابرکت عظیم الشان محفل پاک، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر علی عقیدت پیش کرنے واسطے انتہائی محبت اور عقیدت دنال منعقد کی۔ مجھنا چیز نو محترم برادر مکرم عبید الرحمن چوہان صاحب نے محترم جناب عزت ماں محمد حسین شاہ صاحب تا پیغام پہنچایا، آج کی اس پاک بزم واسطے میں نے دعوت دی تھی۔ اللہ کریم نے میں نے شرف بخشیا اور تونوں بھی اللہ پاک نے سعادت عطا فرمائی، تسی اور میں اس پاک بزم وچ حاضر ہیں۔ اللہ پاک اسا سارے نو قدم قدم تے برکت عطا فرمائے اور آخرت وچ اساڈے واسطے آئی دی یہ پاک محفل بخشش دا سبب بنائے۔ محمد حسین شاہ صاحب اللہ پاک انہاں دی کاوش قبول فرمائے، انہاں دے جتنے بھی مرحومین ہیں انہاں واسطے بخشش دا سبب بنائے۔ جتنے آباد تسی اور میں حاضر ہیں، پھر دعائے اللہ پاک تمام دیاں جھولیاں مراداں نال بھرے، کوئی خالی نہ جائے۔ حضور دی رحمت دا صدقہ اج اللہ کریم سارے دے سینے تے بوجھ ہل کے فرمائے۔ انتہائی مختصر وقت اندر میں چند گزارشات پیش کرنی ہیں، بلا تمہید، ویسے بھی میں بلا تمہید ہی اپنی گفتگو دا آغاز کرتا ہوں۔ میں جڑے کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دیو، یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام دی طرف اللہ دا رسول بن گیا۔ حاضرین کرام، جتنے نبی جتنے رسول تشریف لے آئے، کسی نبی اور رسول نے انج اعلان نہیں کیتا جنہیں میرے آقا دا اعلان ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول تشریف لے آئے، کسی بھی نہیں آکھیا کہ تمام انسانیت دی طرف میں اللہ دا رسول ہوں۔ ہر نبی اور رسول اپنی قوم مخاطب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو مخاطب نے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو مخاطب نے،
ہود علیہ السلام قوم عاد نو مخاطب نے، صالح علیہ السلام قوم سمود نو مخاطب ہے، شعیب علیہ السلام قوم مدین نو مخاطب نے، نوح قوم نوح نو، لوط قوم لوط نو۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم نو مخاطب ہے، میرے نبی قوم نو نہیں اقوام نو مخاطب ہے۔ اور جتنے نبی جتنے رسول علاقائی طور تے بھی محدود، قوم دے طور تے بھی محدود، تے زمانے دے طور تے بھی محدود، یعنی اتنے زمانے تک تبلیغ کرنی ہر نبی کو رب تعالیٰ نے پابند فرمایا، اور ہر نبی ہر رسول نے حق ادا کیتا تبلیغ کرنی۔ جتنی جتنی اللہ کریم نے انہیں ذمہ داری سونپی، ہر نبی نے ان خوب نبھایا۔ اپنے اپنے علاقے تک محدود رہ کے ہر نبی نے اللہ دی توحید دا پیغام، اپنی نبوت و رسالت دا پیغام دیتا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا زمانہ محدود نہیں، علاقہ ایریا محدود نہیں، وقت محدود نہیں، کوئی قوم یا قبیلہ محدود نہیں۔ رب فرمایا پیارے حبیب جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے۔ کائنات تک کوئی ذرہ رب دی ربوبیت تو باہر نہیں، تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت تو باہر نہیں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ دی کل تخلیق واللہ دا رسول ہوں۔ اور جتنے نبی رسول تشریف لے آئے دنیا تو پردہ فرما گئے، یکے بعد دیگرے انبیاء رسول تشریف لے آندے رہے، میرے حضور تو بعد اور کوئی نبی نہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے فرمایا محمد کریم علیہ السلام میرے رسول نے اور آخری نبی، شان رسالت بھی بیان کر دیتی تے اگے ختم نبوت بیان کی۔ اور اتنے توجہ کرنا علماء تشریف فرما نے میرے تو سینئر ہر اعتبار نال اے اس گل نو جان دے تقوی نال مخاطب کہ ولیکن رسول اللہ اگے وخاتم النبیین وخاتم الرسل نہیں، جبکہ رسالت کے مقابلے اگے رسالت کا ذکر ہوگا۔ رب نے فرمایا خاتم النبی، نبوت تھلواں درجہ، رسالت اتلا درجہ، 1,26,000 سارے نبی ضرور نے، رسول سارے نے، رسول نے 313، نبوت تھلواں درجہ، رسالت اتلا درجہ، جتنے ایک عام انسان دی شان مکے اتھو ایک مسلمان دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے مسلمان دا مقام مکے اتھو ایک مومن دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے مومن دا مقام مکے اتھو ولی کامل دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے ولی کامل دا مقام مکے اتھو کتب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے کتب دا مقام مکے اتھو قطب الاقطاب دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے قطب الاقطاب دا مقام مکے اتھو غوث دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے غوث دا مقام مکے اتھو غوث الاغواث دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے غوث الاغواث دا مقام مکے اتھو غوث اعظم دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے غوث اعظم دا مقام مکے اتھو تابعی دا مقام، تبع تابعی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے تبع تابعی دا مقام مکے اتھو تابعی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے تابعی دا مقام مکے اتھو صحابی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے صحابی دا مقام مکے اتھو صدیق دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے صدیق دا مقام مکے اتھو نبی دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے نبی دا مقام مکے اتھو رسول دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے رسول دا مقام مکے اتھو اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے اولو العزم رسول دا مقام مکے اتھو ابراہیم خلیل اللہ دا مقام شروع ہوتا ہے، جتنے خلیل اللہ دی نظر دی انتہا ہوتی اتھو محمد دے قدمہ دی ابتدا ہے۔ جلدی سمجھ آ گئی؟ نبوت تو اتے درجہ رسالت دا، ہر رسول پہلے نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول ہے، ہر رسول واسطے پہلے نبی ہونا ضروری ہے۔ رب فرمایا ولیکن رسول اللہ، ابو خاتم الرسول نہیں، خاتم النبیین، ختم نبوت دا ذکر۔ وجہ کی سی حکمت کی، حکمت سمجھو، حکمت ایسی اگر ختم رسالت دا ذکر ہوتا تے مرزا جی کئی لانتیاں نے آکھنا سی کہ اللہ نے ختم رسالت دا ذکر کیتا، ختم نبوت دا ذکر ہی نہیں فرمایا، باب نبوت بند ہی نہیں ہویا، باب رسالت بند ہے۔ اس واسطے دی حکمت دیکھو، پیچھے مناکر رسول اللہ بیان کر کے اگو ختم نبوت بیان کی تھی تاکہ پتہ چل جائے ختم نبوت دا بوا بند کر کے دسیا جب نبی کوئی نہیں آ سکتا محمد تو بعد رسول کے میں آ سکتا۔
ہمیشہ واسطے حضرت تاجدار گولڑا، فاتح قادیان، خواجہ خواجگان، سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کو کسی پوچھیا نا حضور دی کملی دا رنگ کالا کیوں، کالی کملی دا ہی ذکر کیوں؟ آپ نے فرمایا ختم نبوت والی اشارہ ہے. وہ کہ میں رنگ دا ختم نبوت نال کی تعلق؟ آپ نے فرمایا اس واسطے کہ ایک کالا رنگ ہر رنگ کو چڑھ سکتا ہے، اس رنگ کو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا. اس رنگ کو کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عاقب ہوتا ہی ہو جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو، جس تو بعد نبی کوئی نہ ہو. اور رسول کریم علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان ایوی رحمت اللہ علیہ دی گل میں اکثر اپنی تقریر وچ کرتا ہوں کہ آپ کو قبلہ کسی نے پوچھا کہ مفتی جی یہ جھنڈے جھنڈیاں، یہ لائٹنگ، یہ چراغاں، یہ لنگر لڈو مٹھائیاں کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ آپ نے فرمایا زمانہ تیرے ابے تک. سبحان اللہ. بھئی یہ زمانے میں کیا حضور دے سبحان اللہ. مطلب کی ہے زمانے تو مراد کی لیندے ہو. آج کلمہ حضور دا نہیں، نبوت مصطفیٰ دی، شریعت مصطفیٰ دی، دین مصطفیٰ دا، راج مصطفیٰ دا، پرچم آمینہ دے لان دا لینا. زمانہ بھی کیا حضور دے گا، تو کہڑے زمانے لے کر قیامت تک، بلکہ قیامت والے دن بھی راج مصطفیٰ دا. مفسرین فرماندے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پوچھا جائے گا 950 سال تبلیغ کیتی جائے تے بندے صرف 91 مسلمان ہوئے. عرض کریں گے مولا میں حق ادا کیتا ہے، مننے نہیں. رب قوم نوح کو پوچھے گا ہاں بھئی تسی میرے نبی دی منی کیوں نہیں؟ وہ مکر جان گے یا اللہ تیرے نبی نے سانو پیغام دیتا ہی نہیں. مفسرین کرام فرماندے کہ جس وقت اللہ کریم پھر نوح علیہ السلام کو پوچھے گا جبکہ رب ہر چیز دا علم جانتا ہے، لیکن حضور دی شان دسنی ہے لیتے. رب تعالیٰ پوچھے گا اے پیارے اے آخر تسی پیغام نہیں دیتا، کوئی گواہ پیش کرو. اس وقت نوح علیہ السلام فرمان گے یا اللہ میری گواہی لینی ہے اللہ آمینہ دے لال کو. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر ایک تے ایک گواہ، یعنی ہر امت تے ایک گواہ تے ہر گواہ دے اتے ایک گواہ ہے گا، او گواہ آمینہ دا نام ہے. یاد رکھیں قیامت تک. بلکہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ سارے کو سبحان اللہ. آپ نے فرمان دیں کہ کیا خبر، میں کیا کہنا 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، اللہ جانتا کتنے سن. اعلیٰ حضرت بھی اسی مد نظر رکھ رہے ہیں احتیاط ہوگی. کیا خبر، اللہ جانتا کتنے سن انبیاء اور رسول کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کئیاں نو گڈی تے مان، کئیاں نو دولت تے مان، اپنی وضاقتہ تے مان، لباس تے، اپنے گھراں تے. اللہ دی قسم ہے سب سے زیادہ سانو مان تے ناز ہونا چاہیے تھا حضور دی غلام. اسی حضور دے امتی ہیں، سرکار دے غلام ہیں. سانو اس گل تے مان تے ناز ہے جس امت دی جان واسطے جناب موسیٰ اللہ نو عرض کرن فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِي أَحْمَدَ، مولا نبوت لے لے میں احمد امتی بنا. اسا منگیا نہیں، رب سانو حضور دا امتی بنا دیتا. تے ناز نال جب حضور دی تعریف ہوئے نا ہاتھ کھڑا کر کے آکھنا ہمارا. اس گل تے ناز ہوئے سانو کہ سب سے ہمارا نبی، سب سے والا والا. لیفٹ سائڈ کو آواز آئے سب سے والا والا. میرے آقا حضرت دا کلام پڑھ تے اللہ دا قرآن پڑھ. جتنا کلام آقا حضرت لکھیا نہ قرآن نہ ٹکرائے گا، نہ میرے نبی دے فرمان نہ ٹکرائے گا. الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. عدالت کی ترجمہ کر رہے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے
کا نکلا ہمارا نبی، چاند بدری کا نکلا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ آج بھی ہم یہ نہ سمجھی کہ نہیں آج نہیں دے سکتے، پھر میں نے ثابت کر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیا یہ حکم منسوخ ہے؟ اگر منسوخ نہیں آج بھی من میرا نبی آج بھی عطا کر دے۔ اٹھا مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نو پڑھ، اشرف تھانوی لکھیا 12 سال کا مریض امام شرف الدین بوسیری فاضل کے مذہب مبتلا تے گل کدوں دی ہے میرے آقا دے وصال پاک کمال تو 600 سال بعد، یعنی آج تو تقریباً 8 صدیاں پہلے امام بوسیری علیل ہو گئے، فاضل کے مذہب مبتلا 12 سال گزر گئے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے حکیم ہاتھ کھڑے کر گئے، انہوں کیا قبر کی تیاری کر، 12 سال گزر گئے، کفن کی تیاری، موت کی تیاری، ہر ایک انتظار میں انہیں اعلان ہوئے گا کہ امام صاحب پردہ کر گئے، فلاں وقت جنازہ ہوئے گا۔ امام صاحب راتی اٹھے، مدینے پر منہ کر کے آکھیا یا اکرم الخلقی مالی من الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث امنی، کی وقت داد رسائی کرن والیا جدو مینوں مصیبتاں گھیریا تیرے سوا میرا پرسان حال کون ہے، میں کنوں پکارا اے مدینے دیا تاجدارا، مہربانی فرماؤ میری خبر گیری کرو، بس ایک کہنیا ایک قصیدہ لکھنیا آنکھ سو گئی تے مقدر جا گیا۔ ایسا ہے تو سبحان اللہ دیا تھوڑے تھوڑے بندے چینج نہ کر لیں تو سی سیٹ ہو دو اب سبحان اللہ۔ امام صاحب آقا کریم دی بارگاہ استغاثہ پیش کیتا، اور کلام لکھدیاں سو گئے تے مقدر بولو جاگ گیا۔ حضرت میاں محمد بخش، ہو سکتا میاں صاحب سے شیخ سے کسی بول حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی، آپ نے فرمایا سفنے دے وچ ملیا ماہی کل وچ پا لیا پاوا کرتی ماری اکھ نہ کھولا کہ پھر بچھڑنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس ستیاں میں نے ویکھیا فقد رآ الحق، اس حق دیکھیا او تعبیراں نہ پوچھے، جس ستیاں میں نے ویکھیا او تک مرے گا نہیں جب تک جاگدیاں میری زیارت نہ کر۔ آج خواب امام صاحب دے خواب سرکار آ گئے، فرمایا اٹھ بوسیری صاحب 12 سال دا مریض گل خواب دی، آقا کریم فرمایا اٹھ کھلو گئے، سرکار فرمایا سنا نات، آقا کیڑی فرمایا او سنا جیڑی راتی لکھی او کلام سنا جیڑا کہ صدیہ جو آ گیا میرے آلہ حضرت فرماتے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بن
بنا کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے تو آقا کیا ہے۔ سرکار فرمایا پڑھنا اوہی سنائی جڑی راتی لکھیا، اور پڑھیا سرکار کے سامنے قصیدہ پڑھیا، آقا دا دریائے رحمت جوش وچ آیا، چادر اتاری، وزیری صاحب نو تحفے پیش کی تھی، چادر کو عربی آخر مردہ سنایا قصیدہ، تحفے لبیا مردہ تے نام بن گیا قصیدہ مردہ تے سنیا کیا جدا تعلق حضور نال اسی اگر سبزی بھی ہوئے اسی کدو شریف آخر ہیں کہ اسی کیوں نہ کیے قصیدہ مردہ شریف۔ سرکار لنبالی فرمائی، رات گزر گئی، صبح قریب آئی، فجر کا وقت قریب آیا، امام صاحب بھی آنکھ کھلی، محسوس کیتا کہ بیماریاں چھڑ گئیاں، بیماریاں چھوڑ گئیاں، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کن کی خبریں، دکھا کے پھپن سنا کے سخن، میرا پھونک گئے سب تن من تھا، بیماریاں مک گئیاں، اور دیکھیا کہ سرکار چادر دیتی سی، گلتے خواب دیئے، تکیے تے دیکھیا، آقا دی نورانی چادر موجود ہے، وزیری صاحب چادر شانیاں تے لٹکائی، ایک گڈی وچ نکلے او لوگ جڑے انتظار وچ سن کہ ہونے جنازے دا اعلان ہوئے گا، فوتی دا اعلان ہوئے گا، لیکن دیکھیا امام صاحب اوتے مسیحے جا رہے جے، اور راتوں رات کیڑا طبیب آیا، شفاواں مل گئیاں، کوئی پوچھتا نہیں، لیکن گلی دا کونا مڑے، اگو ایک فقیر آیا، پھٹے کپڑے، بکھریاں زلفاں، منہ چورانا پیاں بگن، گرد آلود داڑھی، زلفاں وچ مٹی، سامنے آیا پہلے کدے بولیا نہیں، امام صاحب دیکھ کے سلام کردا، روک گیا اپنا لکھ لکھ مبارکہ، رات کرم ہو گیا، اللہ نے توانو شفا دے دیتی، امام صاحب آکیا تیری بڑی مہربانی، کوئی سادے لائق حکم، آکھا لگا 12 سال گزر گئے، توانے کو کوئی نعت نہیں سنی، دل کردہ نعت سناؤ، امام صاحب فرمایا ہونے سناتے ہیں، آکھا لگا ایک مہربانی اور کرے آجے، فرمایا حکم کر، آکھا لگا نعتاں ساریاں عشق وچ ڈھب کے لکھیاں جے، پر اج او سنایا جے جیڑی راتی زہرا دے بابے نو سنائی جے، نعت او سنایا جے جیڑی رات زہرا دے بابا جان نو سنائی جے، امام صاحب حیران، نیند میری گھر میرا نبی مہمان میرے، او پتہ تینو کیویں لگیا، لکھ میم دے برے کے پاپا میں تینو عاشق لوگ پہچان گئے، لکھ میم دے برے کے پاپا میں تینو عاشق لوگ پہچان گئے، پاویں آنکھ کرو تو آقا شریف تینو جان والے جان گئے۔ آقا دی زیارت کرن والے امام بوسیری انہاں ستیاں ویکھیا، فقیرہ دانا جاگدیاں ویکھیا، کیویں ویکھی آکھے میں ویکھیا، آسمان دے تارے تیرے گھر وال، آسمان دا چن تیرے گھر وال، ہوا دے جھونکیاں دی دوڑ تیرے گھر وال، میں چھاتی ماری، اندر تسی نعت میں پڑھدے سو، سرکار سن رہے سن، میں رج رج کے ویکھیا، حضرت سلطان باہو عارفان دے بادشاہ فرمان لگے کہ ایک دن میرا سب چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رکھا تے لولو تے من لکھ لکھ چشمہ
ایک کھولا ایک کچا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے کہ میں اور کت بنے بچا مرشد دادی تار باہو سانو لکھ کروڑا بچا مرشد دادی تار باہو سانو لکھ کروڑا بچا تسی ویکھو نا سلطان صاحب عارف دی بولی ہے عارف باللہ نے آدم اے تن میرا سب چشمہ یعنی میرے پورے تن تے اکھیں لگیاں کہ پھر آکے بھی لون دے مر لکھ لکھ چشمہ ایک لون لکھ لکھ اکھ لگی پھر ایک کھولا ایک کجا کمال نہیں کر دی اے عارف باللہ اسی طرح حضرت بابا فرید گنجے شکر بدن ساکن آقا دی محبت میں جسم ساکن کہاں سینے تیا بیٹھا کوئی مردہ کہ جسم بچ جان نے پھنگا ماریا جدو کہاں چنج ماری مردہ سمجھ کے اکھ کھول کیا کاغا سب تن کھائیو مورا چن چن کھائیو ماس ایک کونے نامت کھائیو موہے پیا ملن کیا بچا بھی باقی پورا وجود کھا جائے کیونکہ ان آنکھاں نہ میں یار لکھنا میں حضور کی یاد کرنی ہے یہ اکھاں نہ چھوڑ حضرت تاجدار مولا فاتح قادیاں سیدنا پیر میرے رشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وادی امرہ میں چوے کیا نا کہ ہر کو بار دیکھ کے نہ زیارت کر کے پھر ساری زندگی آپ میرے کہ ان سکھ دیاں تے قربان دیاں ہیں لکھوار صدقڑے جان دیاں تے اتے بردیاں مفت بکان دیاں تے شالا بات بھی آمن او شالا بات بھی آمن او کھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی ہے مت چمک دی لاٹ نوانی ہے خالی ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھری اس صورت میں جانا سبحان اللہ تاجدار نے بولنا بھیگ کی آخرے اس صورت میں جانا کھا جان آن کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان کو شانہ سا پڑی اور او فقیر آکھتا ہے کہ میں جدو توڑے گھر دی گلی وچ آیا میں منظر ویکھیا تاریاں دی دوڑ تیرے حجرے وال ہوا دے جھک کے تیرے گھر وال درختاں دیاں شاخاں دا جھکاؤ اس طرف میں ویکھیا میری دوڑ لگ گئی میں تیرے دروازے تے پہنچیا کی ویکھیا امروز شاہ مہمان شدست مارا جبریل با ملائکہ دربار شدست مارا فرشتیاں دی قطارہ تیریاں گلیاں میں اگر وقت دا بادشاہ آئے انتظامیہ نو وقت پہ جاندہ رات خدا دی خدائی دا بادشاہ تیرے گھر آیا پتہ کی میں نہ چلے ارتے چراغے گولڑا نصیر ملت آپ فرماندے ان کی آمد کے بیامی ہے ہوا کے جھونکے ان کی آمد کے بیامی ہے ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہے چلتے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آنے سنت و جماعت دا حسن ہے ساڑیاں محفل کی خوبصورتی ہے محفل ملاد اور فی جسی آخر ہے کہ اس محفل میں حضور دے چہرے دیا گلا حضور دیا ظلفہ دیا گلا سرکار دے کرم دیا گلا آقا کریم علیہ السلام دے وجود معطر دیا گلا حضور دیا عطامہ دیا گلا سرکار دی آل دیا گلا سرکار دے عیارہ دیا گلا آج محفل پاک میں حضرت داس رہے سر کہ بچیاں دے قرآن کریم دی
دولت کو سینے میں محفوظ سبحان اللہ یہ تو انداز دئیے اسی آتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں سارے قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں کیا فرق ہے میں کہا میرے نبی پاک علیہ السلام نے 10 یا 14 صدیاں پہلے فرق ہے کی فرق حضور علیہ السلام نے فرمایا یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم قرب قیامت کچھ لوگ زبانہ تلاوت پر بڑیاں تر رکھیں گے لیکن قرآن گھڑی تو تھلے نہیں اترے اساڑے مدارس اور اساڑے اسلاف کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس وقت کوئی قرآن کریم کو سینے محفوظ کرنا چاہے یا قرآن کریم کو پڑھنا چاہے اساڑے اساتذہ اور اساڑے اسلاف کے سامنے درس دیتا ہے کہ پہلے اودے اندر صاحب قرآن کا عشق ہوتا جب تک وہ صاحب قرآن کی محبت نہیں قرآن کے پھر مرزا غلام احمد قادیانی بھی پڑھے علماء کو پوچھ لو قرآن پڑھتا رہے قرآن یزید بھی پڑھے قرآن شمر بھی پڑھے قرآن غلام احمد پرویز بھی پڑھے لانتی ہو گئے اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اساں اس قرآن کو عربی نازل کیتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تسی سمجھ سکو نہ تہاڈی بولی عربی نہ میری بولی عربی اللہ فرماتا ہے میں عربی نازل کیتا تاکہ تسی سمجھ سکو نہ جوراباد دی بولی عربی نہ خوشاب دی بولی عربی نہ سرگوڈ دی بولی عربی نہ میرے علی دی بولی عربی نہ پیر سیال دی بولی عربی نہ آلہ دی بولی عربی نہ خواجہ اجمیری دی بولی عربی نہ داتا دی اجمیری دی بولی عربی خود غوث اعظم کی عربی نہیں سے میں اجمی سکتا حضور غوث اعظم فرماندے کہ میں عربی باز نہیں سکھا سکتا میں راتی سوتا تو خواب سرکار تشریف لے آئے فرما عبد القادر عربی باز کیوں نہیں کر دے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کی فصاحت کا لحاظ رکھتے ہویا حضور فرما منہ کھول شیخ عبد القادر فرما کہ میں منہ کھولے حضور 7 باری اپنا لواد دان میرے منہ ڈاکا پھر نبی علیہ السلام تشریف لے کے مولا علی تشریف لے آئے آپ نے بھی فرمایا عبد القادر منہ کھول میں منہ کھولیا مولا علی 6 باری لواد دان میرے منہ ڈاکا میں پوچھیا کہ سرکار 7 باری علی تسا 6 باری کیوں نہیں آپ نے فرمایا میں چاہاں تے 14 بار بھی لواب دے سکنا پر حضور 7 باری دیتا علی کی ضرورت حضور دی برابری نہیں کرے تو حضور غوث اعظم کی عربی نہیں سلطان باؤ بھی عربی نہیں بابا بلے شاہ بھی عربی نہیں یہ سارے عربی نہیں ابو جان تے عربی سی ابو لاب تے عربی سی عتبہ شہبہ عربی سمجھا وہ عربی ہو کے قرآن نہیں سمجھ سکے قرآن کو سمجھن تے آیا حبش دا رہنے والا بلال سمجھ گیا فارس دا رہنے والا سلمان سمجھ گیا روم دا رہنے والا صہیب سمجھ گیا جنہ عشق نال پڑھیا تے جنہ بغض نال پڑھیا فرق کے وے جنہ بغض نال پڑھیا ہے مر جان تے سکا پتر آدھا خبردار دعا نہیں مانگی بالکل ہے اس میں بے شمار مثالہ رہتے ہیں اسی دعا جو آپ کو نہیں مانگتے اے اوہن جنہ بغض نال پڑھیا ہے اولادہ ہون دے باوجود کوئی پیچھو کلام پڑھ کے بخشدہ نہیں جنہ عشق نال پڑھے ہوئے داتا علی اجمیری دی اولاد نہیں قبر کدی قرآن دی تلاوت تو خالی نہیں جنہ عشق نال پڑھیا محبت نال پڑھیا نبی کے پیار نال پڑھیا یاد رکھنا قرآن مصطفیٰ نال تعلق توڑن نہیں آیا جوڑن آیا قرآن تعلق جوڑن آیا اور پکا اور مضبوط کرن واسطے آیا ایسے مدارس کے اندر اپنی اولادوں کو قرآن کریم دی دولت نال منور کرو مزین کرو جنہ مدارس کے اندر صاحب قرآن دا عشق بھی دسیا ہے مگر نہ مولوی ہے تو ہم دسن گے ایک پاسے آ کر کے حضور علیہ السلام کے والدین مومن نہیں تھے نعوذ باللہ کوئی وہ تو جنت میں نہیں جائیں گے وہ تو مسلمان نہیں تھے بندہ یہ پوچھے کہ جڑا بچہ قرآن حفظ کرتا اتنے جا کے تسی پھر دس دیو کہ جس بچے قرآن حفظ کیتا ان کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج لگیں گے حضرت جی کا جی قیامت والے دن پھر کیا ہوگا جی سورج کی روشنی شرما جائے گی پوری لمبی چوڑی تقریر کر کے بندہ پوچھے بھئی جس پتر قرآن حفظ کیتا او دے ماں پیو دی تے ایڈی اونچی شان تے جنہاں دا پتر ہی ہوئے جنہاں تے قرآن نازل ہو جنہاں دا پتر ہی ہوئے جنہاں تے قرآن نازل ہو جا تے پھر دسن کے جی وہ 10 بندے بخشوائے گا ماشاءاللہ رستہ دے دی ساڑھے معزز مہمان عالمی شعور یافتہ سنانا وارث مسلک حسان عزت مآب جناب خالد حسنین خالد صاحب آپ چکوال آپ تشریف لے آئے اہلاً و سہلاً مرحبا سل مرحبا لو جی میری آخری گل اور پھر خالد صاحب کے حوالے مائک آج کل موسم سے بھی حالات کا طور پتہ ہے تاکہ کہ بھی واپس جلدی پہنچیں اگر اسی بھی پہنچ جائیے اور میں تو ایک مزے بھی کرنے سب توجہ کریں خالد حسنین خالد صاحب جمعہ بھی پڑھانے تین مدرسہ بھی چلا رہے ہیں
میری نظر میں پہلے سنا فاضل کے مدرسہ بھی چلا رہے ہیں اور جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں. اللہ کریم ایسے باعمل سنا خانہ کا سایہ ساڑھے سرات کاش تعبیر قائم رکھے اور انہوں نے سوز و مداز ایک برکت عطا فرمائے. بس میری گفتگو مکمل ہوگی کہ پھر بھی بعض روایات کے مطابق ایک حافظ قرآن 10 بندے بخشوائے گا. سبحان اللہ. بعض روایات کے مطابق 25 بندے بخشوائے گا. کہ جب تیرا میرا پتر قرآن حفظ کرے کہ کئیوں واسطے شفیع بن جائے تے جنہاں دا پتر ہی ہوئے جدے تیرا قرآن نازل کیا. اور درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام. تیری گود کتنی عظیم ہے میرا جس کو ماہ تمام. یاد رکھنا پسیہ خوش نصیب اللہ تعالیٰ نے اسان حضور علیہ السلام دی محبت عطا کی تھی. سرکار نے غلامی وچ رکھیا اور جتنا خوبصورت مسلک اساڑا ہے ایک گل پلے پانا جدے سینے جو حضور دا سچا پیار ہے انہوں حضور دی آل نال بھی پیار ہوئے گا کہ سرکار دے اصحاب نال بھی پیار. میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے ادھر رسول اللہ. اللہ کریم کی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تھوڑا تمام دانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. الحمدللہ.